بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کتاب حیات الحیوان میں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں سے گزر ہو رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ شیطان آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 5 کھچر ہیں جن پر اس نے سامان لاد رکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ سامان کیا ہے؟ کہنے لگا میرا سودا ہے جس سے میں بیچنے جا رہا ہوں۔ اب اس کا یہ جواب تو حیران کرنے والا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پھر سوال کیا، اچھا تمہارے پاس 5 کھچر ہے تو تم نے ان میں سامان کیا کیا لاد رکھا ہے؟ شیطان کہنے لگا، پہلے کھچر میں میں نے ظلم لاد رکھا ہے، اس میں ظلم ہے۔ ظلم؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ظلم تم سے کون خریدے گا؟ وہ کہنے لگا، بادشاہ خریدیں گے۔ حقیقتاً بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی اول درجے کی صفت ہے اور اپنے خاص اور نیک بندوں کو وہ اپنے صفات میں سے کچھ عطا بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں زیادہ تر ظالم بادشاہ گزرے، کچھ نیک بھی گزرے ہیں، لیکن اس شمار میں بہت کم بادشاہ ہیں جو نیک تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، پھر جو چاہے ہمارے مسلمان بادشاہ ہوں یا غیر مسلم۔ تو شیطان نے جواب دیا، میں یہ ظلم بادشاہوں کو بیچوں گا، مجھ سے یہ ظلم بادشاہ خریدیں گے اور وہ لوگوں پر ظلم کریں گے۔ دوسرے کھچر میں کیا ہے؟ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، دوسرے کھچر میں کیا ہے؟ شیطان کہنے لگا، اس میں تکبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اب یہ تکبر کون خریدے گا؟ شیطان نے جواب دیا، یہ تکبر زمیندار لیں گے۔ زمینداروں کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر وہ بھوکا بھی ہو تو تکبر اس میں تاجر سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں یہ ظلم زمینداروں کو بیچوں گا، وہ بڑے تکبر سے اپنے زمینوں پر یہ کہتے پھریں گے، یہ زمین ہماری ہے، اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کریں گے۔ تیسرے کھچر میں کیا ہے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا اب یہ بتاؤ کہ تیسرے کھچر میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اس میں دھوکہ ہے، خیانت ہے، چال بازی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا، یہ تم سے کون لے گا؟ وہ بولا، میں یہ تاجروں کو دوں گا، دنیا کے جتنے تاجر ہیں میں ان کو خیانت بیچوں گا، جو اپنے مال میں خیانت کریں گے، چال بازی کریں گے، دھوکہ بہی کریں گے، اور اس میں میں بہت خوش ہوں گا۔ یہاں میرا خیال ہے کہ ہم آج کے دور میں بغیر ملاحظہ فرما لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بات سے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سبھی ایسے نہیں ہوتے، کوئی نیک بھی ہوتا ہے لیکن وہ شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ چوتھے کھچر میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام چوتھے کھچر کی جانب متوجہ ہوئے، فرمایا، اس پر تم نے کیا لاد رکھا ہے؟ تو کہنے لگا، اس میں حسد ہے اور کینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا، تم کسے دو گے؟ شیطان بولا، یا میں علماء کرام کو دوں گا، دنیا کے جتنے علماء کرام ہیں میں ان کو حسد بیچوں گا، وہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے، ایک دوسرے کو نیچا اچھالیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے۔ در حقیقتاً حسد ایک انتہائی شیطانی چیز ہے۔ ہم کسی کو اپنے سے بہتر دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، حسد نہ کرو، حسد کرنے والوں کو سراہنے والے بنو۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں بندہ ہماری کس بات سے حسد کرتا ہے، ہم اسے مزید ستاتے ہیں، وہ چڑھتا رہے۔ علماء کرام فرماتے رہے، دنیا میں پہلا گناہ کوئی شرک نہ تھا، کفر تھا، بلکہ وہ قتل تھا، اور جس کی وجہ سے حسد تھی۔ قابل کو حابل سے حسد دی اور اسی نے آگ میں جل کر حابل کو قتل کر دیا۔ یہ حسد ہی اپنے آپ کو نمایاں جاؤں، سب کی نگاہیں مجھ پر رہیں۔ شیطان نے کہا، میں حسد علماء کرام کو دوں گا تاکہ وہ اپنے علم کے بلبوتے ایک دوسرے سے حسد کریں۔ پانچویں اور آخری کھچر میں کیا ہے؟ اس کے بعد علیہ السلام نے پانچویں کھچر کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا کہ اب یہ بتاؤ کہ اس کھچر میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اس میں مکر ہے جو عورتوں کو دوں گا۔ یہاں عورتوں سے مراد نیک عورتیں نہیں بلکہ بد چلن اور مکار عورتیں ہیں جو اپنے باتوں اور حرکتوں سے لوگوں میں فتنہ اور فساد پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ واقعہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو شیطان سے ہوا، جس میں ہمارے لیے گہری وجاہتیں موجود ہیں۔ ہم نہیں دیکھ سکتے شیطان کیا لا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ نے انہیں وہ قوت بخشی تھی جیسا کہ اس نے اپنے نبیوں کو اختیار عطا کیا۔ دوستو، ہم نہیں دیکھ سکتے کہ شیطان کیا لا رہا ہے، تو نماز پڑھیں اور دین سے جڑے۔ ہماری ویڈیو میں آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔